شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسب غول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ انگور کھایا کرو، آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو تو املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید ہے اور یہ پیچش کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کبھی بھی انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو، ورنہ بدترین ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد چائے نہیں پینی چاہیے۔ ڈپریشن یا ٹینشن کی بیماری میں پودینے کی خوشبو سونگھنے سے بیماری میں افاقہ ہوگا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانا چاہیے، وزن بھی کم ہونے لگے گا۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی، جتنا کہ چائے گرم ہوتی ہے، چسکی چسکی جس طرح چائے پیتے ہیں صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی، انسان جلدی بوڑھا نہ ہوگا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے، اس لیے تلوں والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر ماؤں کو کمر درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسی ماؤں کے لیے ایک زبردست تحفہ پیش خدمت ہے۔ ککر کی گوند لے لیں، اس کو پیس کر صفوف بنا لیں، پھر حسب ضرورت سوجی لیں۔ دیسی گھی میں سوجی بھون کر حلوہ بنائیں۔ یہ حلوہ صبح نہار منہ کھائیں اور کھاتے وقت گرم گرم حلوے پر 1 چمچ گوند کا صفوف چھڑک لیں۔ اوپر سے دودھ پی لیں، 8 دن میں کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکوریا کا نام و نشان تک ختم۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے کھائیں۔ 21 دن یہ ٹوٹکا استعمال کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اگر بال بے رونق، کمزور اور خشک ہوں، ساتھ غیر معمولی انداز میں گر رہے ہوں تو اس کی چند وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: چٹ پٹی اور ناموافق غذا کا استعمال، غیر معیاری صابن اور شیمپو کا استعمال، ذہنی تفکرات اور صدمات، خوشبودار تیل کا استعمال، آکسیجن کی کمی ہونا۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے اگر گھٹنوں میں سے کڑکڑ کی آوازیں آتی ہوں یا سوجن ہو گئی ہو اور گھٹنوں میں درد رہتا ہو، کمر کس 50 گرام، بہمن سرخ 50 گرام، بہمن سفید 50 گرام، تینوں اجزاء کو گرد و غبار سے صاف کر کے الگ الگ صفوف بنا کر یکجان کریں اور 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام پانی یا دودھ کے ساتھ لیں۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور وہ واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے دعا کی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم کہیں بھی پناہ نہیں۔ آلو کے چھلکوں کو ضائع کرنے کی بجائے آنکھوں پر لگایا جائے تو تھکن کم ہو جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کو ختم کرتے ہیں۔ بھوک نہ لگتی ہو اور آپ کمزور ہو رہے ہوں تو گڑ کا استعمال کریں، اس سے آپ کو بھوک لگے گی۔ اپنے دل کو صحت مند رکھنا ہے یا مضبوط کرنا ہے تو پالک کی سبزی کھایا کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا خود موٹاپے کو دعوت دینا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، ان کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ اگر دودھ میں ارک لیمو ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔
موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پئیں۔ کمزور دانتوں کو طاقت دینے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 7 عدد چھوارے ابال لیں۔ نیم گرم ہونے پر 2 چھوارے کھا لیں، اس سے دانت مضبوط اور مسوڑوں سے خون بہنا رک جائے گا۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے 1 اسٹرابری کو میش کر کے اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر مکس کر کے ٹوتھ برش سے 5 منٹ دانتوں پر اسے لگا رہنے دیں اور پھر دانتوں پر اچھی طرح سے برش کریں کہ پاؤڈر اور اسٹرابری پیسٹ اتر جائے۔ ہفتے میں 1 بار یہ عمل کریں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ سیدھب 1 عدد، اناب 4 دانے، چوتھائی حصہ جو 1 لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو حسب ضرورت شکر ملا کر معجون بنا لیں۔ روزانہ مریض کو انگلی سے چٹاتے رہیں، انشاءاللہ مرگی سے آرام ملے گا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر بھی بے پناہ خوش تھا کیونکہ ہمیں اولاد کی خوشی بہت دیر سے ملی تھی۔ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ثابت ہوا۔ اور آج جب کہ میں ماں بننے جا رہی تھی تو میرا شوہر حد سے زیادہ خوش تھا، بار بار کہتا کہ تم نے مجھے اولاد کی خوشی دی ہے۔ ہم لوگوں نے 2-3 گھنٹے تک ہسپتال کے لیے نکلنا تھا۔ ہسپتال جانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں یہی سمجھی کہ شاید ہسپتال میں لگنے والے پیسوں اور دیگر انتظامات کی وجہ سے میرے شوہر کے ذہن پر کوئی پریشانی سوار ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے، کیا تم نے اپنے اماں ابا کو اپنی ڈیلیوری کے بارے میں بتا دیا؟ میں نے کہا ظاہر ہے، وہ بھی میرے خاندان ہیں اور میرے ماں باپ ہیں، وہ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، بس میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چھت پر چلا گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ آج ہمارا بہت اہم دن تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بہت خوش تھے، اب کیا ہوا ہے جو اس طرح سے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے؟ خیر وہ چھت پر چلے گئے، میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ اس حالت میں چھت پر بھی نہیں جا سکتی کہ کیسے جاتی؟ میرے لیے اس طرح سے چلنا پھرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نیچے کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ اندر نہیں آئے۔ انتظار کرتے کرتے مجھے درد محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینا شروع کی مگر وہ چھت سے آنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنا موبائل اٹھایا اور شوہر کو کال کرنے لگی۔ انہوں نے میرا فون اٹھایا اور غصے سے بولے، کیا ہو گیا ہے؟ 2 گھنٹے سے تم سے صبر نہیں ہوا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں ہسپتال چلے جانا چاہیے۔ میں نے انہیں یہ بات کی تو فوراً نیچے آ گئے اور کہنے لگے، تو مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ میں ان کے لہجے اور ان کے انداز اور چہرے پر موجود غصے کو دیکھ کر سہم گئی۔ کیا بات بتاؤں آپ کو؟ ابھی باتیں کرنے کا وقت نہیں، ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ کیا مطلب انسانیت کے ناطے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے ہسپتال لے کر نہیں جائیں گے تو کون لے کر جائے گا؟ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات کی تھی تو ان کے چہرے پر ہمدردی، محبت یا پھر ندامت کے کوئی تاثرات نہ آئے، الٹا وہ بہت ہی زیادہ بیزار لگ رہے تھے۔ کہنے لگے بس زیادہ باتیں مت کرو، ہمیں ہسپتال بھی جانا ہے، دیر ہو گئی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے گاڑی منگوائی اور میں اس گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ کافی سارا سامان بھی ہمارے پاس تھا۔ سامان بجائے خود اٹھانے کے انہوں نے میری گود میں رکھ دیا اور مجھے حیرت ہونے لگی۔ اب ان کے رویے سے کوئی خوشی ظاہر نہ ہوتی، جتنا خوش وہ پہلے تھے اور بالکل اس کے برعکس تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی تو دور کی بات، غصہ ہی غصہ تھا۔ مجھ میں یہ پوچھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی کیونکہ میری اپنی حالت خراب تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال پہنچ کر انہوں نے مجھے وارڈ میں داخل کروا دیا۔ یہاں پر اور بھی خواتین تھیں جن کے آپریشن یا ڈیلیوری ہونا باقی تھی۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھی تھی کیونکہ اب میں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا تو ڈاکٹرز میرے مسئلے کو سنبھال سکتے تھے۔ میں بھی انتظار کر رہی تھی کہ میرا شوہر کم از کم وارڈ میں نہ صحیح نرس یا ڈاکٹر سے بات چیت کرے گا اور میرا علاج شروع ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس آئی اور مجھے کہنے لگی، اب آپ کو آپریشن تھیٹر میں چلنا ہوگا کیونکہ اب آپ کا آپریشن ہوگا۔ یہ بات ہم نے آپ کے شوہر کو پہلے بتائی تھی۔
میں حیران ہونے لگی کہ آخر آپریشن والی بات میرے میاں نے مجھے کیوں نہیں بتائی۔ بہرحال آپریشن تھیٹر میں مجھے لے جایا گیا۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور آج کافی عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی دی۔ اس موقع پر ان کا ہونا تو ضروری تھا۔ میں نے نرس سے پوچھا، میرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ کچھ دوائیاں لینے کے لیے باہر گئے ہیں، انہیں ڈاکٹر نے بھیجا ہوا ہے۔ آپ کے اماں ابا اور بھائی بھی آئے ہیں، وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی سے ملنا چاہے تو آپ ابھی مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، 2-3 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ان سے کر لیجئے۔ نرس کی بات سن کر میری ہمت بند گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی امی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جا کر میری اماں کو بلایا۔ اماں اندر آئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، بیٹی، اللہ نے تمہاری سب سے بڑی مراد پوری کی، اب تم اپنے بچے کا بہت خیال رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا۔ اور اماں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ ان کاغذات کو دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ یہ میرے پاس لے کر کیوں آ رہی ہے۔ میڈم، آپ کے شوہر یہاں پر نہیں ہیں، ہمیں ان کاغذات پر دستخط کروانے ہیں۔ لڑکی کا آپریشن کرنے سے پہلے اس کے شوہر سے اس بات کی اجازت لی جاتی ہے۔ اگر آپریشن مکمل کامیاب نہ ہو پایا تو اس کی ذمہ داری ہسپتال پر نہ ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا راضی نامہ ہوتا ہے جس پر دستخط کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ انہیں فون کر کے بلائیے، وہ فارمیسی میں بھی نہیں ہے۔ میں نے انہیں ڈھونڈا ہے، آپریشن کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کا دستخط کرنا بہت ضروری ہے۔ نرس کی باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں نے کہا، آپ مجھے اس وقت تنگ مت کریں، میرے شوہر سے جا کر بات کریں، میرے پاس اپنا موبائل بھی نہیں کہ میں ان کو اس بات کی اطلاع دے سکوں۔ نرس کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ میرے شوہر کو ڈھونڈا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ فارمیسی تو ہسپتال کے اندر تھی، آخر وہ کہاں چلے گئے؟ پھر میں نے اپنے ابا کو بلایا، ابا سے کہا کہ آپ علی کو ڈھونڈے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ ابا نے بھی علی کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ پورے ہسپتال میں کہیں بھی نہ ملے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک ہی مسئلہ چل رہا تھا، اگر میرا شوہر نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی، خدا نہ خواستہ کہیں سڑک پر جاتے جاتے کسی بائک نے ٹکر مار دی ہو، یا اللہ، ایسے ہولناک خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ بتا نہیں سکتی۔ اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرا شوہر میری تقدیر کی بازی ہی پلٹنے جا رہا تھا۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا نہ ہی میں نے سوچا تھا اور نہ کبھی گمان میں لایا تھا۔ اتنا سخت فیصلہ کرنے سے پہلے انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن میرے شوہر نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور وہ ہسپتال سے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا، آپ میرے بیگ سے میرا موبائل لا کر مجھے دیں، میں اپنے شوہر کو فون کروں، ان سے پوچھوں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اماں فون لے کر آئی، میں نے نمبر ملایا تو میرے شوہر نے کال نہیں اٹھائی بلکہ اپنا نمبر مصروف کر لیا تھا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا بھی محسوس ہونے لگا۔ میں نے ابا سے رو رو کر کہا، لگتا ہے کہ انہیں کسی چور یا ڈاکو نے روک لیا ہے۔ آج کل موبائل فون چھیننے کی وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ آپ ان کا انتظار نہیں کریں، آپریشن کے کاغذات پر دستخط کر دیں۔ آپ بھی تو میرے ابا ہیں، آپ بھی یہ اجازت دے سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ ابا نے چاروں نہ چار دستخط خود ہی کر دیے۔ میرا آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، 2 گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپریشن کیسے کامیاب ہوا یا نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں ایک ننھا سا فرشتہ مسکرا رہا تھا۔ اپنی اولاد کو دیکھنے کی خوشی اور ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اس پر نظر پڑتے ہی جیسے مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ مجھے اپنا شوہر بہت شدت سے یاد آنے لگا، کیونکہ ایسا عموماً ہوتا ہے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے میاں بیوی دیکھتے ہیں، اس کا نام رکھنے کی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کمرے میں میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ پورے ہسپتال کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرا شوہر نہیں آ رہا، اور یہ کہ میں بھی اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ 2-3 نرسوں نے بھی جا کر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ ہسپتال کے آس پاس بھی نہ تھے۔ اچانک ان کا ہسپتال سے گم ہو جانا بڑی عجیب سی بات تھی۔ بہرحال میں ابا اور اماں ہسپتال کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، خوشی سے انہیں بتانے لگی کہ آ کر اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، مگر میرے شوہر کے چہرے پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا۔
آنکھیں اس کی غصے سے لال ہو رہی تھی اور غصے کا یہ عالم تھا کہ ان میں بات بھی نہیں کر پائی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں بولوں گی اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ غصے سے وہ آگے بڑھے، میرے سامنے کچھ کاغذات رکھے۔ یہ کیا ہے؟ آپریشن کے کاغذات؟ آپ ابھی لائے ہیں؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا کہ کہیں خواہ نہیں مزید غصہ نہ آئے۔ یہ آپریشن کے کاغذات نہیں، یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ انہوں نے میرا نام لے کر مجھے 3 بار امی ابا کے سامنے طلاق دی۔ میں تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا وہ لمحہ ہے جس میں زندہ نہیں رہی، مر گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بغیر حقیقی محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں کسی خواب میں جی رہی ہوں۔ میری اماں ابا میرے شوہر کو دیکھتے رہ گئے۔ ابا نے اٹھ کر انہیں اجنبی نظروں سے دیکھا اور کہا، یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہارا ہمارے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ابا نے مزید ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اپنی اولاد کی وجہ سے ان کا دل نرم پڑ جائے گا، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا بات سوچی کہ ابا اور اماں کے سامنے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک خوشی ملی تو میری ساری خوشیاں چھین گئے۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ ابا نے اس وقت بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ابا کہنے لگے، بیٹی تم پریشان نہ ہو، ضرور اسے کسی نے بھڑکایا ہوگا یا پھر اس نے کسی اور عورت کے چکر میں آ کر تمہیں طلاق دی ہوگی۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اپنی زندگی کو کبھی بھی متاثر ہونے نہیں دینا چاہیے۔ تم نے اب صرف اپنے لیے نہیں، اس ننھی جان کے لیے جینا ہے۔ تم اس کے بارے میں سوچو اور تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا خیال کون رکھے گا، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ بیٹی جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابا تو اپنی طرف سے مجھے حوصلہ اور تسلیاں دے رہے تھے، لیکن کیا کسی کا حوصلہ اور تسلی شوہر کے دیے ہوئے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں بھی رو رہی تھی۔ اس حالت میں میرا پریشانی اٹھانا بنتا تو نہیں تھا، لیکن کیا کرتی، قسمت نے جو دکھ دیے تھے اب اسے بھلانا مشکل تھا، اور اسے بھولنے میں کافی وقت لگ جانا تھا۔ اماں اور ابا نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اور پھر وہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد اماں ابا مجھے لے کر اپنے محلے میں چلے گئے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا شاید محلے میں یہ بات کسی کو بھی نہ پتا ہوگی، کیونکہ میرے محلے میں میرے رشتہ داروں، میرے سسرالیوں کو کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ اماں ابا یہاں پر اکیلے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی اوپر والے پورشن میں آباد تھا، لیکن اب وہاں جا کر مجھے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ محلے میں سبھی لوگوں کو اس طلاق کے بارے میں پتا تھا۔ شام کو کچھ عورتیں میرے پاس بیٹھنے کے لیے آئی تو ان کی زبان پر یہ بات تھی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں اولاد پیدا ہونے پر طلاق دی ہے۔ کیا یہ اولاد تمہاری نہیں تھی، یا اسے شک تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے؟ میں حیران تھی کہ سب عورتوں کو میری طلاق کی خبر کیسے مل گئی، جبکہ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی، نہ کسی کا میرے ساتھ کوئی رابطہ تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہو، لیکن اب اس کے بارے میں پتہ لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ان عورتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا بس اللہ نے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی۔ ایک عورت نے تو حد کی، آ کر مجھے کہنے لگی، لگتا ہے یہ عورت اب ہماری بیٹیوں کو بھی خراب کرے گی۔ طلاق لے کر خود تو محلے میں بیٹھ گئی ہے، اب پتہ نہیں باقیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ اس بات پر میں نے اس عورت کو اچھی خاصی سنا دی اور کہا کہ دوبارہ وہ میرے گھر نہ آئے، بس ایک بوڑھی عورت سے بدتمیزی کرنے کے جرم میں۔ باقی لوگوں نے بھی مجھے بے حیا اور بدتمیز سمجھنا شروع کیا۔ میں سب سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ 2-3 ہفتے تو یہی کچھ چلتا رہا۔ ایک دن میں ان سب باتوں سے تنگ آ کر رونے لگی۔ ابا میری حالت دیکھ کر پریشان ہوئے اور بولے کہ بیٹی تم اس طرح کی باتیں مت سوچو، میں تمہیں ان محلے والوں سے دور لے کر جاؤں گا۔ یہاں تو سب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اس جگہ سے چلنا چاہیے۔ اس جگہ پر اب ہم مزید نہیں رہ سکتے، لوگ ہمارا جینا حرام کریں گے۔ ابا کی باتیں بھی صحیح تھی۔ اس محلے میں ہر کوئی ہماری ٹو میں لگا رہتا تھا۔ جو بھی آتا وہ مجھ سے میرے بچے کے بارے میں، میری طلاق کے بارے میں پوچھ کر ان لوگوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا تھا۔ تبھی ابا نے کہا کہ آج رات کو ہم اس جگہ سے نکل جائیں گے۔ مجھے تو محلہ اب بہت ہی عجیب لگنے لگا تھا۔ رات کو ہم کسی مجرم یا پھر چور ڈاکو کی طرح وہاں سے نکلے تھے۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھے اپنا مختصر سامان لیا اور اپنے گاؤں والے گھر آ گئے۔ ہمارے گاؤں والے گھر کا بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھا۔
ایک میرے ابا اور کچھ ان کے رشتہ داروں کو پتا تھا کہ گاؤں میں ہمارا آنا جانا زیادہ نہیں تھا، گاؤں کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہم اجنبی تھے۔ بہرحال اس دن ہم لوگ اپنے گاؤں آ گئے۔ اب یہاں پرسکون تھا، کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ تھی، کیونکہ ہم نے سب شادیاں شہروں میں کر رکھی تھی۔ ہم لوگوں کا گاؤں کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی وہ ہمیں زیادہ جانتے تھے۔ خیر، میں، میرے اماں ابا اور میرا چھوٹا بھائی، ہم لوگ گاؤں آئے۔ گاؤں آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر ایک دن جو ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر کے دروازے پر کوئی آدمی آیا۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا، ایک فقیر سے بھی زیادہ، جیسے اسے کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو، اور وہ اپنی مدد کے لیے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دروازہ کھولے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی وہ چپ ہو گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ میں نے جا کر دیکھا تو حیران ہوئی، وہ جو شخص کھڑا تھا، وہاں پر جو شخص کھڑا تھا، میں نے اس کے بارے میں کبھی دوبارہ آنے کا سوچا یا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جو کچھ عرصہ پہلے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال کر چلا گیا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی حالت عجیب سی تھی، بالوں میں گرد مٹی اور کپڑے بھی گندے تھے، جیسے کئی دن سے چلتا ہو۔ اپنے بھائی سے کہا، اسے کہو کہ یہاں نہ آئے، ہم لوگ تو یہاں سب کی باتوں سے چھپ کر ادھر آ کر بیٹھے ہیں، کم از کم اسے ہماری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائی نے اسے وہاں سے جانے کا کہا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ بضد تھا کہ وہ گھر آنا چاہتا ہے۔ بھائی اور ابو کہنے لگے، اگر یہی ضد چلتی رہی تو پھر یہاں بھی سب کو حقیقت پتہ چل جائے گی۔ بیٹی سے اچھا ہے کہ یہ شخص اندر ہی آ جائے، اگر اس نے کوئی بات چیت بھی کرنی ہے تو بات چیت کر کے چلا جائے گا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابا نے مجھے بہت حوصلہ اور ہمت دی کہ مجھے اس سے بات کر لینی چاہیے، ورنہ محلے میں مجھے سب لوگ یہی کہیں گے کہ ہم لوگ یہاں تماشا لگا رہے ہیں، اور میرے بارے میں کہ میں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ گاؤں میں کسی کو بھی میری طلاق کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ بالآخر ابا نے میرے شوہر کو گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میرے شوہر نے ابا کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی۔ میرے بھائی کے بھی ہاتھ پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگنے لگا، اور پھر میری طرف ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے ساتھ وہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکت تھی، میں اپنی باتوں پر شرمندہ ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش رہی تھی، کیونکہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ ہماری زندگی میں جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ ہماری زندگی اور قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے مڑ چکا تھا۔ سو میں نے ان پر نہ ہی کوئی الزام لگایا، نہ کوئی صفائی مانگی۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ مزید بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو شاید میں اپنی جان دے دوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، لیکن تم یہ بات بھی جانتی ہو کہ احساس جرم سے بڑا کوئی احساس نہیں، یہ مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے، میں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں نے خاموشی توڑی۔ نہیں، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، تو مجھے اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دو گی؟ کون سا بیٹا؟ آپ کو کیا اس وقت اپنے بیٹے کی یاد نہیں آئی جب آپ مجھے اور میرے نوزائیدہ بچے کو ہسپتال میں چھوڑ کر اپنا قہر برساتے چلے گئے؟ ہاں، مجھے شرمندگی ہے، مجھے احساس ہے، میں اپنے بچے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بے شک تم اسے میرے پاس مت بھیجو، میں اسے ملوں گا، بس صرف اسے یہ احساس دلاؤں گا کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ اگر وہ یتیموں کی طرح پلے بڑھے گا تو مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا۔ تم اسے میرے حوالے مت کرو، مجھے اس کی ملکیت نہیں، صرف اس سے ملاقات کی اجازت دے دو۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہاں بے بسی تھی اور ندامت تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں، لیکن دوبارہ یوں میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ایسا ہی کریں گے۔ میرے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، شاید وہ اپنے دل میں کئی جذبات چھپائے بیٹھے تھے جو آنسوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ مجھے اس شخص پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، تو میں نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے معافی چاہیے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ ان کی تو آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی۔ وہ یہ کہ آپ مجھے سچ سچ ساری بات بتائیں کہ آخر مجھے یوں ہسپتال میں چھوڑ کر جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس دن کیا ہوا تھا جس نے آپ کو اتنا بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کیا؟ آخر میں بھی تو جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے ٹھکرانے کی، دہتکارنے کی، اپنی زندگی سے نکالنے کی آپ کے پاس اتنی بڑی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک منٹ بھی سوچنا گوارا نہیں کیا؟ ان کا سر جھک گیا تھا، آنکھوں میں آئی چمک واپس چلی گئی۔
کسی مجرم کی طرح وہ پیچھے پلٹ کر واپس آ کر کرسی پر بیٹھا، سر جھکا لیا اور پھر آہستہ آواز میں جو بات شروع کی، اس نے تو میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے تھے۔ زندگی میں کبھی رشتوں پر بھروسہ کر کے انسان کو اتنا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا جو رشتہ، جس رشتے کی وجہ سے میں پامال ہوئی تھی، وہ انتہائی عزیز اور قریبی رشتہ تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر جو باتیں میں نے سنی، انہوں نے بس میرے جسم سے روح نہیں کھینچی اور کوئی فرق نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ابھی بھی اسی رشتے پر اعتبار کیے بیٹھی تھی اور وہ ابھی بھی یہی احساس دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تمہارا بھلا سوچتے ہیں، تمہارے فائدے کی فکر ہے ہمیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات پر یقین نہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ ثبوت ضرور دکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا موبائل فون میرے آگے کیا اور وہ سب کچھ پڑھتے پڑھتے جیسے میری جان نکلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا جس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، وہ میرے ہی گھر کا فرد تھا۔ اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی جو نازیبا بھی تھی، ناقابل برداشت بھی تھی۔ یہ سارا سلسلہ اس وقت سے چل رہا تھا جب میری شادی ہوئی۔ شادی کے بعد ہم لوگ دعوت پر اپنے بھائی کے گھر گئے۔ بھائی کی بیوی نے میرے شوہر سے میرا نمبر لے لیا اور کہا کہ کبھی کبھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اس لیے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے خلاف اتنی بڑی سازش کرے گی، لیکن اس نے میرے سے کچھ ایسی باتیں یا ایسے راز اپنے شوہر کے سامنے رکھے جن سے ان کو میری بھابھی پر یقین ہو گیا۔ وہ یہی سمجھنے لگے کہ شاید وہ میری خیر خواہ ہیں، اسی وجہ سے ان کی طرف سے جو بات بھی آتی ہے وہ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ میری بھابھی کی اپنی کوئی بھی اولاد نہ تھی، اور شاید اماں نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گی۔ اس عورت نے اپنی جلن اور اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لینے کا فیصلہ کیا۔ پھر جو بھی بات آتی ہے وہ اس کو اس طرح سے بنا کر میرے شوہر کے سامنے پیش کرتی جیسے میں کسی کے ساتھ تعلق میں وابستہ ہوں۔ پھر کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ زہر کھلتا کھلتا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ہم دونوں کو الگ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ ساری ایک سوچی اور سمجھی ہوئی سازش تھی۔ پہلے ایک شخص کا اعتماد جیتا گیا، پھر اسے بتایا گیا کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہونے والا ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ اتنا بڑا الزام لگانے کے لیے اس نے باقاعدہ ثبوت اکٹھے کیے۔ میری کچھ باتیں جو میں نے مذاق میں کہی تھی، ان کو بھی توڑ مروڑ کر یوں پیش کیا کہ میں ہی قصوروار بن گئی۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس یہ سب کچھ لے کر ایک چھوٹا سا لڑکا آیا جو کہ ایک دکان میں کام کرتا تھا۔ اس لڑکے سے بعد میں تفتیش کی تو اس نے بھی سب کچھ اگل دیا۔ میری زندگی میں زہر گھولنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا قریبی عزیز رشتہ تھا۔ میں کسی سے کیا گلا کرتی، میرا شوہر تو ہمارے خاندان کا نہیں تھا، وہ ایک غیر انسان تھا۔ مجھے اس سے کوئی گلا نہیں تھا، جو کچھ بھی کیا وہ میرے اپنے ہی گھر والوں نے کیا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا اور نظریں جھکائے وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے ایک احساس دلا گیا کہ کبھی بھی کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔